بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت ایک ایسا مکان ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی کے دل میں ان کے بارے میں کوئی خیال گزرا ہے۔ الغرض جو کوئی مثال جنت کی تعریف میں دی جائے وہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جنت 7ویں آسمان پر عرش کے نیچے ہے۔ اس مقام کو علیین کہا جاتا ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں۔ ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر تمام دنیا ایک درجے میں جمع ہو جائے تو وہ سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے میں 100 سال تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے تو وہ ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ کندھے سے کندھا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف اور شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت لگے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک سرخ یاقوت کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ اس کی کنکریاں موتی کی ہیں اور اس کی مٹی عنبر کی ہے۔ جنت میں ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں۔ جنت کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہے۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا بنا ہے، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے۔ جنت میں شراب کی نہریں ہوں گی، مگر وہاں کی شراب دنیا جیسی نہیں ہوگی جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بیہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً خود بخود ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کے کھانے کو جی کرے گا تو اسی وقت بنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہوگی تو کوزے خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے، اور ان میں ٹھیک اندازے کے مطابق پانی، دودھ، شراب اور شہد ہوگا کہ نہ تو ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم ہوگا اور نہ زیادہ، اور پینے کے بعد خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ جنت میں کسی قسم کی نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل بالکل نہ ہوں گے۔ جنتیوں کو ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا اور سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر جنتی کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے اور جمع کی طاقت دی جائے گی۔ جنتیوں کی زبان سے تسبیح اور تکبیر مثل سانس کے جاری ہوگی۔ جنت میں ہر شخص کے سرہانے کم سے کم 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز ہوگا۔ جنتیوں کے لباس نہ تو کبھی پرانے ہوں گے، نہ پھٹیں گے، اور نہ ہی ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے کہ جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ سب جنتی ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف اور بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں سے کم از کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی۔ پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی۔ جنتی آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف طور پہ دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ اگر جنت کا کپڑا کوئی دنیا میں پہن لے تو جو دیکھے وہ بے ہوش ہو جائے۔
اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا یہ گانا شیطانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی، اور وہ یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، اور ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گی، مبارکباد ہے اس کے لیے جو ہمارا ہے اور ہم اس کی ہیں۔ روایات کے مطابق ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ ان کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی کر دے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی کوئی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتے کی مقدار کے مطابق اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے۔ یہ ممبر نور، موتی، یاقوت، زبرجد، سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور پھر یہ سب خدا کا دیدار کریں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانع نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک پر اپنی تجلی فرمائے گا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھا جائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا، اور اس جیسی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر سب لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا، اور اس میں سے وہ جو چیز چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی۔ اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ اس کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ ہی قلوب پر ان کا خطرہ گزرا۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس آئے تو آپ کا حسن و جمال پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ وہ جواب دیں گے کہ آج ہم نے اپنے پروردگار کا دیدار کیا، اس وجہ سے ہمارا حسن بڑھ گیا۔ جنتی جب ایک دوسرے سے ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر وہ جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے، اس کے باغات، بیویاں، خدام، نعمتیں اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے ہر صبح اور شام مشرف ہوگا۔